کسی زمانے میں ملک روم میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام آزاد بخت تھا۔ اس کی حکومت میں ساری رعایا خوشحال تھی۔ خزانہ بھرا ہوا تھا۔ سپاہی وقت پر تنخواہ پاتے تھے۔ غریب غربا چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ہر گھر خوشیوں سے آباد تھا۔ ہر دن عید اور ہر رات شب برات تھی۔ چور، لٹیرے، جیب کترے، کسی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف امن و امان تھا۔ ساری رات گھروں کے دروازے کھلے رہتے تھے۔ دکانیں بند نہ ہوتی تھیں، مگر کہیں سے تنکا جو غائب ہو جائے، مسافر سنسان جنگل میں سونا اچھالتے چلے جاتے تھے اور بال بیکا نہ ہوتا تھا، اور خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ خدا کا شکر کیوں نہ ادا کرتا؟ اللہ کے کرم سے اس کی سلطنت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ دنیا کا ہر عیش و آرام موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا، مگر یہ بھرا پورا گھر بے چراغ تھا، یعنی اس بادشاہ کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس لیے اکثر اداس رہتا تھا اور 5 وقت نماز کے بعد دعا کرتا تھا کہ اے کریم کرم کر اور اس اندھیرے گھر کو روشن کر دے۔ بس یہ ارمان ہے کہ میرے بعد کوئی نام لیوا تو ہو۔ اے خدا، تیرے خزانے بے حساب ہیں، مجھے اپنے خزانے سے مالا مال کر دے۔ تو مجھے ایک جیتا جاگتا بیٹا دے دے۔ اللہ کے کرم سے آس تھی کہ جس نے باقی سب کچھ دیا ہے بیٹا بھی دے گا۔ اسی میں 40 سال کی عمر ہو گئی۔ ایک دن اتفاق سے آئینے پر نظر پڑ گئی۔ مونچھوں میں ایک سفید بال چاندی کے تار کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ دل ڈوبنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھنڈی سانس بھر کر سوچنے لگا، بڑھاپا دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ وہ دن جو سب کو پیش آنا ہے اب قریب ہی ہے۔ دنیا کے لالچ میں کیا کیا خاک چھانی، ملکوں کو تباہ کر کے اپنی حکومت کو چاروں طرف پھیلایا۔ اب یہ ملک کس کام آئے گا؟ اس دولت کو اب کوئی اور ہی اڑائے گا۔ اگر کوئی دن جیا بھی تو جسم کی طاقت روز بروز گھٹتی ہی جائے گی۔ اب تو یہ امید بھی نہیں کہ اس تخت و تاج کا کوئی وارث پیدا ہو۔ آخر ایک روز مرنا ہے، اور یہ سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہی بہتر ہے۔ کہ ابھی سے سب کچھ چھوڑ دوں؟ زندگی کے باقی دن اللہ کی یاد اور اس کی عبادت میں گزار دوں؟ دل میں یہ بات طے کر کے سب درباریوں سے کہلوا دیا کہ آج سے کوئی میرے پاس نہ آئے۔ ہاں، سب دربار عام میں جمع ہو جایا کریں اور جلدی سے اپنے اپنے کام میں مشغول رہیں۔ یہ کہہ کر ایک اکیلے مکان میں جا بیٹھا اور اللہ کی عبادت میں گم ہو گیا۔ ہر وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا، آہیں بھرتا اور اللہ سے معافی مانگتا۔ رفتہ رفتہ سارے ملک میں یہ خبر پھیل گئی کہ بادشاہ نے تخت و تاج چھوڑ دیا ہے۔ اب انہیں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں۔ یہ سننا تھا کہ دشمنوں نے سر اٹھایا، ملک کے جس حصے پر جس نے چاہا قبضہ جمایا۔ چاروں طرف ابتری پھیل گئی۔ آخر کار سارے درباری اور عہدیدار جمع ہو کر صلاح مشورہ کرنے لگے۔ بہت سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ وزیر تجربہ کار اور عقل مند ہے۔ نام بھی اس کا خود مند ہے۔ اس کے پاس چلنا چاہیے، شاید وہ کچھ تدبیر کرے۔ سب مل کر اس کے پاس پہنچے اور سارا حال کہہ سنایا۔
وزیر بادشاہ کا پرانا خادم، نمک حلال بھی تھا اور ہوشیار بھی، بولا، بادشاہ نے ملنے کو منع کیا ہے، مگر چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ضروری ہے کہ سارا ماجرا انہیں سنایا جائے۔ یہ کہہ کر سب کو اپنے ساتھ دیوان عام تک لایا اور ان کو وہیں چھوڑ کر خود دیوان خاص تک پہنچا۔ بادشاہ کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ غلام قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ بادشاہ تک پیغام پہنچا تو سوچ میں پڑ گیا، مگر خیال آیا کہ پرانا خادم اور وفادار ہے، ساتھ ہی بہت ہوشیار ہے، ممکن ہے کوئی ضروری کام ہو۔ اسے اندر بلایا۔ وزیر اندر پہنچا تو دیکھا بادشاہ کو تو عجیب حال ہے، کئی روز سے رونے اور دن رات کی عبادت سے کمزور ہو گیا ہے۔ ہر وقت کے رونے کی وجہ سے آنکھوں کی رونق جاتی رہی ہے، چہرہ بھی پیلا پڑ گیا ہے۔ وزیر دوڑ کر قدموں میں جا گرا۔ بادشاہ نے محبت سے سر اٹھایا اور کہا، تم مجھے دیکھنے کے لیے بے چین تھے، سو دیکھ لیا، اب جاؤ، مجھے اللہ اللہ میں وقت گزارنے دو، تم حکومت کو سنبھالو۔ یہ سننا تھا کہ وزیر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، آخر ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، بادشاہ سلامت، جب سے آپ نے حکومت کے کاموں سے ہاتھ اٹھایا ہے، ملک میں تہلکہ مچ گیا ہے، ہر طرف ابتری پھیلی ہے۔ آپ کے غلاموں کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ بادشاہ نے کہا، اے خردمند سن، میں اب تک حکومت کے کام کاج اور حکومت کو پھیلانے میں لگا رہا، ساری عمر اسی درد سر میں کٹ گئی، اسی میں بوڑھا ہو گیا، بال سفید ہو گئے، اب موت کے دن نزدیک ہیں، آج تک اللہ نے ایک بیٹا نہ دیا، اس سے میرا جی چھوٹ گیا، اس لیے دنیا سے منہ موڑا، سوچا ہے اب کسی کو منہ نہ دکھاؤں گا اور دنیا کے بکھیڑوں میں نہ پڑوں گا۔ زندگی تو نہ سنور سکی، کم سے کم مرنے کے بعد تو چین ملے۔ یہ کہہ کر ایک آہ بھری اور چپ ہو گیا۔ یہ سن کر خردمند بولا، اللہ کے کرم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جس نے اتنی مخلوق کو پیدا کیا، اس کے لیے آپ کو ایک بیٹا دینا کیا مشکل ہے؟ میں آپ کے والد کے زمانے سے وزیر ہوں، مجھے معلوم ہے کہ اس حکومت کو مضبوط کرنے میں آپ کے بزرگوں نے کتنی محنت کی ہے۔ اس وقت ذرا سی نادانی سے ساری حکومت ملیا میٹ ہو جائے گی، سارا ملک تباہ ہو جائے گا، قیامت کے دن خدا پوچھے گا کہ بادشاہ بنا کر ساری رعایا کے جان و مال کی حفاظت تجھے سونپی تھی، تو نے ہماری رحمت سے مایوس ہو کر اس فرض کو بھی بلا دیا۔ اس وقت ساری زندگی کی عبادت بھی کام نہ آئے گی، غلام کی بے ادبی معاف ہو، لیکن گھر سے نکل جانا اور جنگل جنگل پھرنا جوگیوں اور فقیروں کا کام ہے، بادشاہوں کا نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں لگیں، ساتھ ساتھ ہر وقت اللہ سے لو لگائیں، دن کو رعایا کے لیے انصاف کریں، رات کو عبادت کریں، اس کے علاوہ محتاجوں کی مدد کریں، یتیموں اور بیواؤں کو سہارا دیں، سب کے دل سے دعا نکلے گی اور اللہ نے چاہا تو آپ کی مراد بھی پوری ہوگی۔ وزیر کی ان باتوں سے ڈھارس بندھی تو بادشاہ نے کہا، تم جو کہتے ہو بھلا یہ بھی کر کے دیکھتے ہیں، آگے جو اللہ کی مرضی۔ پھر پوچھا، یہ تو بتاؤ امیروں اور درباریوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولا، سب آپ کے جان و مال کو دعا دیتے ہیں، آپ کی وجہ سے سب پریشان ہیں، دربار عام میں جمع ہیں، ذرا صورت دیکھ لیں تو تسلی ہو جائے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ ہم کل دربار لگائیں گے، سب سے کہو حاضر رہیں۔
اگلے دن بادشاہ نے دربار لگایا، خوب ڈھول اور باجے بجے، سب درباریوں نے نظر دی اور مبارکباد پیش کی۔ ملک کے ہر آدمی کو سچی خوشی نصیب ہوئی۔ دوپہر کو دربار سے اٹھ کر بادشاہ نے آرام کیا، پھر کتاب پڑھی، وظیفہ پڑھا اور اللہ سے اپنے کام کے لیے دعا مانگی۔ ایک دن اس کتاب میں پڑھا کہ کوئی فکر ہو اور اس کے لیے آدمی کچھ کر نہ پائے تو اس کام کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اپنے سکون کے لیے قبرستان میں جائے اور دیکھے کہ کیسے کیسے شان و شوکت والے اس دنیا میں آئے اور آخر خاک میں مل گئے۔ یہ بات بادشاہ کے جی کو لگی، مگر سوچا کہ بھیڑ بھاڑ میں بادشاہوں کی طرح جانا مناسب نہیں، بہتر یہ ہے کہ رات بھیس بدل کر قبرستان میں یا کسی پہنچے ہوئے فقیر کے تکیے میں جایا کروں۔ چنانچہ رات کو جھوٹے موٹے کپڑے پہن کر محل سے نکلے اور قبرستان میں پہنچ گئے۔ اس وقت زور کی ہوا چل رہی تھی۔ اچانک بادشاہ کو دور سے ایک شعلہ سا نظر آیا جو صبح کے ستارے کی طرح چمک رہا تھا۔ سمجھ گئے کہ آندھی میں یہ چراغ حکمت سے خالی نہیں، ہو نہ ہو یہ کسی ولی کا چراغ ہے، اس کے پاس چلنا چاہیے، شاید اسی روشنی کے نور سے میرے گھر کا چراغ بھی روشن ہو جائے اور دل کی مراد ملے۔ چنانچہ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ 4 فقیر گلے میں لمبی لمبی کرتیاں ڈالے، گھٹنوں پر سر دھرے، خاموش بیٹھے ہیں، جیسے کوئی مسافر اپنے وطن سے بچھڑ کر اور بے سہارا ہو کر اداس بیٹھا ہو۔ پاس ہی پتھر پر ایک دیا دھرا ٹمٹما رہا ہے، مگر حیرت ہے کہ ہوا سے گل نہیں ہوتا۔ اب تو بادشاہ آزاد بخت کو یقین ہو گیا کہ تیری مراد کا سوکھا درخت انہی کی برکت سے ہرا ہو کر پھلے گا۔ ارادہ کیا کہ قدم آگے دھرے، مگر عقل نے سمجھایا کہ اے بے وقوف، جلدی نہ کر، ذرا دیکھ لے، کیا خبر یہ کوئی دیو ہوں یا جن ہوں یا بھوت ہوں اور آدمی کی شکل بنا کر یہاں مل بیٹھے ہوں۔ یہیں کونے میں چھپ کے بیٹھ جا اور دیکھ کہ کیا ماجرا ہے۔ اتنے میں ایک فقیر کو چھینک آئی تو سب چونک پڑے۔ چراغ کی لو کو ذرا اوپر کیا، الاؤ تو جل ہی رہا تھا، حقے بھرے اور اپنے اپنے بستروں میں بیٹھے گڑگڑانے لگے۔ ان میں سے ایک بولا، دوستو، ہم 4 صورتوں کو آسمان کی گردش سے مدتوں دنیا جہان کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس کے کرم سے آج ہم سب یہاں مل بیٹھے۔ کل کا حال معلوم نہیں کہ ایک جگہ رہیں یا جدا